الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. بزرگان محترم و برادران اسلام، علامات قیامت کتاب و سنت کی روشنی میں اس سلسلے کی تیسری قسط آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے علامات قیامت کے حوالے سے وارد دلائل کو موجودہ حالات پر منطبق کرنے کے اصول و ضوابط۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگوں کی طرف سے ماضی میں اور موجودہ وقت میں بھی ایسی کوششیں منظر عام پر آئی اور آئے دن آ رہی ہیں جن میں وہ علامات قیامت کے سلسلے میں وارد احادیث کو موجودہ حالات پر زبردستی منطبق کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ بعض تو اپنی بات پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ اس لیے علامات قیامت کی احادیث کو موجودہ زمانے پر منطبق کرنے کے لیے کچھ ضروری اصول و ضوابط کا جاننا نہایت ضروری ہے، جن کی روشنی میں ہم ان علامات کا صحیح انطباق کر سکیں۔ تو اس حوالے سے پہلا اصول یہ ہے کہ علامات قیامت کی احادیث کو موجودہ زمانے پر منطبق کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جب انسان اپنی فطرت سے موجودہ حالات میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کے حواس بعض حوادث کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں اور بعض کو نہیں۔ اس لیے بعض لوگ حوادث کو خوفناک دیکھتے ہیں اور موجودہ حال کے جو حوادث سے وہ گزرے ہوئے بڑے مصائب سے بھی دوگنا نظر آتے ہیں۔ جب کوئی موجودہ زمانے کے حادثے کو خوفناک سمجھتا ہے اور اس میں جو حالات وہ دیکھتا ہے انہیں وہ علامات قیامت میں سے سمجھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اس اجتہاد کو اہل علم و معرفت کے سامنے پیش کرے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے فرمایا تھا کہ ابن سیاد وہی دجال ہے جو احادیث میں مذکور ہے، اور اس اجتہاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں فرمایا۔ ہاں، اگر اجتہاد سے مسلمانوں کی صفوں میں تفرقہ کا اندیشہ ہو یا اس اجتہاد سے شرعی لوازم جن پر دلیل پیش کرنا لازم ہو تو ایسے اجتہاد سے بچنا چاہیے، سوائے اس اجتہاد کے جس پر دلیل ہو۔ جیسا کہ بعض لوگ اپنے اجتہاد سے کہتے ہیں کہ جنگیں ہوں گی، فتنہ پھیلے گا اور عزتیں پامال ہوں گی اور مسلمانوں کی صفیں انتشار کا شکار ہو جائیں گی، اور اس کو کسی ایک خاص واقعے پر منطبق کر دیتے ہیں۔ ایسا اجتہاد جائز نہیں، سوائے اس اجتہاد کے جس پر احادیث مبارکہ سے مستقل دلیل وارد ہوئی ہو۔ لہذا کسی علامت کے بارے میں پختگی کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ فلاں زمانے میں واقع ہوئی تھی، اس طرح کی تخصیص و تعیین جائز نہیں، سوائے اس کے کہ اس پر شرعی دلیل واضح طور پر موجود ہو، جیسا کہ اکثر نے حضرت مہدی کے متعلق احادیث کو بعض اشخاص پر منطبق کر کے پختگی کے ساتھ کہا کہ یہ امام مہدی ہے، جس سے فتنے پھیلے اور قتل و غارت گری اور بغاوت ہوئی۔ دوسرا اصول، ضروری نہیں ہے کہ علامات قیامت کے ظاہر ہونے کے فوراً بعد قیامت کا وقوع ہو جائے، کہیں یہ علامات قیامت سے طویل عرصہ پہلے بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ قیامت کی علامات سے مراد یہ ہے کہ وہ علامات، وہ نشانیاں جو وقوع قیامت سے پہلے قیامت کے قریب آنے کی دلیل ہوتی ہے، چاہے کوئی علامت قیامت کے واقع ہونے کے قریب یا بعید واقع ہو، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور قیامت کی بعثت اس طرح اکٹھی ہوئی جیسے شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر واضح فرمایا۔ علامات قیامت کے ظہور کے لحاظ سے اس کی تقسیم کچھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، وہ علامات جو واضح اور مکمل طور پر ظاہر ہوئی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، مثلا آپ کی بعثت اور موت اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا ظہور۔ نمبر 2، وہ علامات ہے جو گزشتہ زمانے میں ظاہر ہوئی تھی اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جیسا کہ بازاروں کی کثرت
اور قتل و غارت گری کا عام ہونا وغیرہ۔ نمبر 3، کچھ وہ علامات ہیں جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی مگر وہ واقع ہو کر رہیں گی، جیسا کہ چوپائے کا اور دجال کا نکلنا وغیرہ۔ تیسرا اصول، احادیث مبارکہ کو موجودہ حالات پر غلط منطبق کرنے سے اجتناب، کیونکہ احادیث کو اس طرح زبردستی منطبق کرنے کے کئی نقصانات و خطرات ہیں۔ پہلا خطرہ، علم کے بغیر بات کرنا گویا علم غیب کا دعویٰ کرنا ہے۔ نمبر 2، دوسرا خطرہ، غیر ضروری کام میں لگنا اور ضروری کام کو چھوڑ دینا۔ تیسرا خطرہ، اس کی سب سے بڑی بربادی پھیل سکتی ہے، اس کے سبب سب سے بڑی بربادی پھیل سکتی ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص پختگی سے کہتا ہے کہ فلاں حدیث میں مہدی سے مقصود فلاں شخص ہے، پھر اس کے بعد اس کے خلاف بات ظاہر ہوتی ہے، جس سے لوگ اس درجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جن احادیث میں مہدی کا ذکر آیا ہے ان کو جھٹلا سکتے ہیں۔ ایسے اگر کسی اور علامت کے بارے میں علم و تحقیق کے بغیر پختگی سے کہے تو یہی انجام ہو سکتا ہے۔ اس لیے علامات قیامت کے حوالے سے ان ضوابط کو مد نظر رکھنا جو ابھی اوپر جن کا تذکرہ ہوا ہے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی النبی الامی الکریم۔